قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا جی حق کیا ہے باطل کیا ہے. خالی پیروں کی باتیں ان کی باتیں سن کے لوگ بولتے کیا ولی سب تمہیں ایک بولتے انہوں ایک بولتے. کس کا سننا, کس کا بھی سنو نا, قرآن حدیث پڑھو, حق و باطل کی تمیز تمہیں آ جائے. اور اتنی طاقتور ترین قوم جو کہ 400 سال سے حکومت کر رہی تھی, وہی دریا وہی مقام ڈبا دیا. تو اصل کس کا چلتا ہے میرے بھائی؟ رب کا چلتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے, ادھر ان بدبختوں نے کیا کیا, یہ ایک چھوٹا سا بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, کہ تم تھے ہی ظالم. پانی مانگے پانی مل گیا, سایہ مانگے ابر کا سایہ ہو گیا, کھانا مانگے منہ سلوا اتر گیا, سب ہو رہا ہے, لیکن سرکشی ان کی نہیں جا رہی ہے. تو یہ جو بھی ہوں, کوئی بھی فرقے کے ہوں, لیکن اصل حقیقت کتاب و سنت کو ماننے والے ہوں تو ان کو ضرور جنت ملے گی. کب کی بات ہو رہی بھائی؟ پہلے کی. اب اللہ کے رسول کے مانے بغیر صرف اللہ اور آخرت کو مانے تو جنت ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. شریعت میں مذاق جاہل لوگ ہی کرتے ہیں. رسول کیا ہے مذاق کرے گا؟ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو تو میں کہہ رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خاص کر یہ لاشیت افیہ والا جو گائے تھی نا, جو ایک داغ دھبا بھی نہیں تھا, وہ گائے تو ان کو بہت پسند تھی, کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. پوچھتے 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 وہاں جا کے پھنسے کہ وہی کرنا پڑا. ایک مردہ گائے کے مردہ حصے سے ایک مردے کو لگایا تو زندہ ہو گیا. یہ ہے کن فیکون کا مالک. تو اسی واسطے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ بھی یاد رکھو, وَإِذْ کا مطلب ہمیشہ کیا ہے؟ یاد کرو یا جب, یہ مطلب ہے. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے پھاڑ دیا تھا سمندر کو. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ گئے تھے تو اس وقت جب فرعون کا پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا اور سامنے دریا آ گئی, اس وقت کا موقع ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر کیا کر دیا, راستہ بنا دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور تمہیں اس میں سے کیا ہے نجات دے دی. اسی دریا میں جس میں سے نجات دی, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ان کو ڈبا دیا. یہ اللہ کن فیکون کا مالک ہونے کا مطلب ہے. یہاں سمجھو, ہاں کرونا نہیں, کہیں اللہ پر بھی بھروسہ کر لو میرے بھائیو. ایک ہی سمندر, ایک ہی جگہ, ایک اتنی بڑی قوم 6 لاکھ کی, اسی سے نجات. اور وہ بھی کون سی قوم؟ بے سر و سامان غلام جن کو ذبح کر دیتے تھے. اور اتنی طاقتور ترین قوم جو کہ 400 سال سے حکومت کر رہی تھی, وہی دریا وہی مقام ڈبا دیا. تو اصل کس کا چلتا ہے میرے بھائی؟ رب کا چلتا ہے. ہاں رب کا چلتا ہے. ایک ہی دریا کے اندر یہ دونوں کام ہوئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ہم نے غرق کر دیا فرعون کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم آنکھوں دیکھ رہے تھے. یعنی وہ کیفیت, یہ لوگ سامنے جا کے ڈوب گئے نا, یہ لوگ سامنے جا کے نکل گئے نا جی, پیچھے سے وہ ڈوب رہے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے باقاعدہ کیسے ڈوبا فرعون اور آل فرعون, اپنی آنکھوں سے دیکھے. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوئے. یہ ایسی بدبخت ترین قوم ہے. تو فرمایا پھر اس کے بعد کا واقعہ ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ, اور یاد کرو وہ موقع بھی. وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 دن کا. یعنی کون سا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں چھوڑ دیے تو اللہ تورات دینے کے لیے پہاڑ پہ بلایا. وہ واقعہ بعد میں آئے گا, لیکن اتنا سمجھ لیجئے اسی کی طرف اشارہ ہے. تو 40 دن کے لیے وہاں پر آؤ جہاں میں تمہیں تورات دوں گا, طور پر بلایا. تو لیکن یہ 40 دن کے لیے جب حضرت موسیٰ وہاں گئے تو یہ بدبخت قوم کیا ہو گئی جو حضرت موسیٰ کے بغیر یہاں رہ رہی تھی. ثم اتخذتم العجل, اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ادھر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے, ادھر ان بدبختوں نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, کہ تم تھے ہی ظالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کہ فرعون کو ڈوبتا دیکھ کر بھی جب حضرت موسیٰ تورات لینے گئے تو یہ بدبخت پیچھے کیا کرے, بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. پھر یاد کرو وہ موقع کیسے معاف کیا, وہ معاف کرنے کی صورت بیان کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی. کیا مطلب کتاب اور فرقان دی؟ تورات دیا اور اس کے اندر کیا بات تھی, اصل حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ فرق کرنے والی چیز تھی. اسی واسطے اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا. تبارک الذی نزل الفرقان, یہ بھی فرقان ہے. تورات بھی فرقان تھی. کیا مطلب؟
حق و باطل میں امتیاز کرنا. قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا جی حق کیا ہے باطل کیا ہے. خالی پیروں کی باتیں ان کی باتیں سن کے لوگ بولتے کیا مولوی صاحب تمہیں ایک بولتے انہوں ایک بولتے. کس کا سننا؟ کس کا بھی سنو نا، قرآن حدیث پڑھو، حق و باطل کی تمیز تمہیں آ جائے گی. آج ہماری امت کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مولوی جھگڑتے کیوں ہیں. تمہیں یہ مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم پڑھ لو، مسائل ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تمہیں فرقان دے دے گا. تو والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اب وہ کیفیت جب یہ آ گئے لے کر گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. جب یہ تورات لے کے آ گئے تو دیکھا کہ یہ لوگ بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں. تو اب یہ معبود بنانے کی جو ان لوگوں کے اندر سرزد ہوئی تھی، یہ گناہ جو ہوا تھا، اس کی سزا میں اللہ نے کہا کہ اب تمہیں کیسے کرنا ہے، معافی کیسے دینی ہے، وہ ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ موقع بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے کیا ہے اپنے اوپر بڑا زبردست ظلم کیا ہے. کیا کر کے؟ شرک کر کے. تو معلوم ہوا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. باتخاذکم العجل، یہ ہے اصل کاز. کیا ظلم ہوا تھا؟ تم نے عجل اصل میں کیا ہے؟ بچڑے کو کہتے ہیں. دیکھیے بقرہ جو ہے نا وہ گائے کو کہتے ہیں، سور ہے نا بیل کو بولتے ہیں، لیکن عجل جو ہے نا گائے کے بچے کو بولتے ہیں. جیسے بچوں کو کیا ہے الگ الگ عربی انگلش میں بھی نام ہوتے ہیں، ویسے ہی کیا ہے عجل اصل میں گائے کے بچڑے کو بولتے ہیں. تو چھوٹا بچڑا بنا لیا. تو باتخاذکم العجل، تم لوگوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. تو اب دراصل توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ فتوبوا الی باریکم، اب تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو. اب آ گئی وہ بات جو میں سمجھا رہا تھا. تاب الی تو مطلب ہوگا انسان توبہ کر رہا ہے، تاب علی تو مطلب ہوگا رب متوجہ ہو رہا ہے. اب فتوبوا الی باریکم مطلب کیا ہے؟ انسان توبہ کر رہے ہیں. تو کہا گیا کہ تم سب مل کے کیا ہے؟ باری، پیدا کرنے والا، اللہ کا نام ہے ایک، خالق، باری، مصور، یہ سب اللہ کے نام ہیں. تو باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو. اور فقتلوا انفسکم، توبے کے ساتھ ساتھ اور توبہ. ظاہری توبہ کیسے ہوگی؟ تم مارو اپنے آپ کو مار کے توبہ کرنا ہے، کیونکہ تم نے جو ظلم کیا ہے. اب اس کا ظلم کا مداوع کیسے ہوگا؟ خالی خولی توبہ نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے حکم نازل کیا حضرت موسیٰ سے، اب ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو مار لینا ہے. ایک دوسری روایتوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے نہیں، کہ جو اللہ کے حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے جب گئے تھے تو جو گروہ شرک میں مبتلا ہوا، بچڑے کی پوجا کی، ان کو ایک صف میں کھڑا کرو، اور جو لوگ اس گناہ میں نہیں پڑے، توحید پر قائم تھے، ان کو اگلی صف میں کھڑا کرو. اور جو موحد تھے، جو توحید پر تھے، شرک نہیں کیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دو، اور جنہوں نے شرک کیا ان سے کہو کہ ان کی قتل کرو، گردن اڑاؤ ان کی، ایک دوسرے کو قتل کرو. یہی توبہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ اس میں قتل ہوئے، 70,000 لوگ. تو فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو کیا قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی ہے تمہارے لیے بہتر، یہی ہے تمہارے رب کے نزدیک بھی بہتر. فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر متوجہ کرے گا، یعنی تمہیں معاف کرے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کر. اب آ گئے دیکھیے دونوں بات. فتوبوا الی باریکم، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوگا، اللہ توبہ کرے گا، نعوذ باللہ نہیں. تاب علی آیا تو اللہ تم پر توجہ کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اچھا اب یہ بات ہو گئی، توبہ تلافی ہو گئی، قتل بھی ہو گئے، پھر پاک ہو گئے یہ لوگ. تو اب اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ لو جی، میں جو گیا ہوا تھا جس میں تم لوگوں نے یہ بدبختیاں کی، تو یہ تورات اللہ نے دی ہے. تو جب یہ کہا تو ان بدبختوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود ڈائریکٹ اس آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ اکیلے گئے، آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی، تو ہم کیسے مانیں گے؟ جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھیں گے جہرتاً، بالکل ظاہر میں، تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی تھی جو ان پر پڑی، ایک کڑاکے کی بجلی پڑی ان پر. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ سب کے سب مر گئے. اللہ کے غصے کی جو بجلی پڑی ان پر، سب کے سب دیکھتے ہوئے مر گئے. یعنی سامنے والا پیچھے والے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ گر کے مر رہا ہے، پھر یہ گر رہا تھا، پیچھے والا دیکھ رہا تھا. اس طرح جتنے لوگ تھے سب کے سب مر گئے.
اب یہ واقعہ تفصیل سے بعد میں آئے گا، لیکن پھر اس کے بعد ان مرے ہوئوں کو اللہ نے اٹھا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے اے اللہ ان کو پھر اٹھا دے، تو اس لیے فرماتا ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، موت دینے کے بعد، موت دینے کے بعد۔ تو موت اور مارنا جلانا رب کا اذن ہے، بس ایک اذن، مر جاؤ مر جاؤ، اڑ جاؤ اڑ جائیں، تمہارے لیے مشکل ہے جی، رب کے لیے مارنا جلانا کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر دوبارہ اٹھا دیا، لعلکم جنت کا کھانا ان کے لیے اللہ نے رکھ دیا تھا، پھر اس کے بعد طیبات ما رزقناکم، وہ جو کھاؤ میدان تم میں یہ نا پاک چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا، کہاں سے ایک کھلا ہوا میدان پر ظلم نہیں کیا، جس میں نہ کیا تھا، کوئی چھت تھی، نہ کوئی لوگ تھے جو نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، تو وہاں تھے کھلے میدان میں، بالکل ڈائریکٹ کیا ہے آسمان تلے۔ تو ان لوگوں نے دھوپ کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تھا ابر سے۔ اب وہ لوگ بولے کہ شدید دھوپ پڑ رہی ہے، تو اللہ نے کیا کر دیا، سایہ کر دیا پوری بستی کو، بلکہ وہ پورے میدان کو جہاں یہ رہ رہے تھے، کس سے، ابر سے۔ غمام کہتے ہیں ابر کو، ابھی میں بتایا تھا نا کہ غمام کا لفظ بھی آیا ہے ابر کا، تو ابر یہاں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے پینے کے لیے وہ بھی اوپر سے انتظام کر دیا کہ ہم نے اتار دیا تمہیں من اور سلوا۔ من کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کیا ہیں دانے تھے جس کے اندر مٹھاس تھی، جیسا کہ انار کے دانے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ذرا سا کیا تھا، پانی کا رس بھی ہوتا تھا، اور گوند کی شکل کی ہوتی تھی جو آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے چیزوں پر جو بھی ہیں، وہ اس کے بعد اسے نکال لیتے تھے، تو وہ جب کھاتے تھے تو ایک طرح طاقت بھی مل جاتی تھی، اور پانی کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پانی بھی مل جاتا تھا، اور اسی کی ایک شکل حدیث میں بعض الفاظ آئے ہیں جو آج کیا ہے، یہ جو ہمارے پاس جو کیا ہے مشروم جو ہے نا، اس کی ایک شکل ہے جو باقی رہ گئی ہے دنیا میں، من ہی کی ایک شکل ہے جو مشروم آج باقی رہ گئی ہے، بعض احادیث اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سلوا، سلوا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کیا ہیں، بٹیر کی طرح، چڑیوں کی طرح پرندے تھے جو آ کے خود بیٹھ جاتے تھے کہ ذبح کر کے کھاؤ۔ تو یہ جنت کا کھانا ان کے لیے اللہ نے رکھ دیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کو کھاؤ تم یہ پاک چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہی لوگ تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی یہ من سلوا دیا، یہ آ کر تورات دی، ان پر کیا نعمتوں کی بارش کی، لیکن یہ بدبخت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کی ہے، جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے جو نیچے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع بھی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریے کے اندر، اس بستی کے اندر۔ وہ کون سی بستی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کئی سالوں سے ہم صرف میدان میں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ چلو تم بستی میں رہنا چاہتے ہو تو فلاں بستی ہے نا، وہاں داخل ہو جاؤ، لیکن کیا ہے شرط، کیا ہے شرط، کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی میں جاؤ اور جو چاہے کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو، لیکن شرط یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب داخل ہو تو دروازے میں جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے، حِطَّہ کا وہاں کے ان کی لینگویج میں مانا تھا کہ ہم فرما برداری کر رہے ہیں، ہم دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ لفظ تھا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور تمہارے سے درگزر بھی کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بھی زیادہ بھی ہم دیں گے، اللہ کے محسن بندوں کو ہم اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ ان سے کہا گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، بستی کی زندگی چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ سامنے بستی ہے، جاؤ صرف اتنا کرنا کہ سجدے میں داخل ہوتے وقت سر جھکاتے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے داخل ہو جانا۔ لیکن شرارت کتنی تھی دیکھو ان لوگوں کو کہ یہ لوگ کیا کیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، یہ ظالموں نے، اس قول کو جو رب نے کہا تھا کسی دوسرے قول سے۔ اللہ نے کہا کہ جھکتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، شہر تمہارا، لیکن ان بدبختوں کو شرارت سوجی، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ حتہ، تو یہ لوگ ہنتا ہنتا کہتے ہوئے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہنتا کا مطلب ہے گیہوں کا دانہ، مذاق کر رہے تھے اللہ سے، اللہ سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا تھا خالی جھکتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے مستی دے دیں گے، لیکن ان کی مستی کا حال کیا تھا، یہ اللہ سے مذاق کرتے ہوئے حتہ کو ہنتا بنا لیا، اور کہہ رہے تھے کہ ہنتتن ہنتتن، مطلب یہ تھا کہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا دانہ۔ تو اللہ کو بڑا غصہ آیا، تو اسی لیے فرمایا کہ فقیل لہم، ہم نے کہہ دیا، جو لوگ، وہ لوگ جو بگاڑے تھے اللہ کے قول کو، حتہ کو ہنتا، وہ لوگ بنا لیے تھے، تو فانزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے کیا کیا، آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا، رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، یہ اس واسطے کہ یہ تھے ہی فاسق، ان کی گمراہیاں بڑھتی چلی گئی تھی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اوپر پھٹکار نازل کر دی، عذاب نازل کر دیا، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو تبدیل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ بھی اسی میدان تیہ میں رہتے ہوئے جو واقعات ہوئے ہیں انہی میں سے 2-3 واقعات اور بھی ذکر کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب ان کو پانی کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی استسقا موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر۔ استسقا کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، اسی سے ہے وہ نماز استسقا، ہم پڑھتے ہیں نا بارش طلب کرنے کی نماز، اس کا نام بھی استسقا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے، تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے فقل نضرب بعصاک الحجر، دیکھو تم یہ فلاں پتھر پر اپنے عصا کو مارو، فانفجرت، تو پتھر کیا ہے پھٹا، من حسنتا عشرۃ عینا، اس کے اندر سے 12 چشمے، 12 الگ چشمے بن گئے، کیونکہ ان کے 12 بڑے قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو ان لوگوں کے اندر، تو 12 چشمے بن گئے۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، عین کہتے ہیں چشمے کو، ایک عین بولتے آنکھ کو بھی عربی میں، ایک عین بولتے چشمے کو بھی بولتے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے جان لیا کہ ان کا مشرب کہاں سے پانی لینا ہے، یعنی 12 قبیلوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے یہ چشمہ ہمارا، یہ ان کا، تاکہ لڑائی نہ ہو، ہاں ٹانکا کو کھڑی تو ہمیں کیسے لڑتے، وہ مسئلہ نہ ہو، اس واسطے قد علم کل اناس مشربہم۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ برپا کرو، فساد نہ پھیلایا کرو۔ تو اب دراصل کیا ہے، پانی مانگے پانی مل گیا، سایہ مانگے ابر کا سایہ ہو گیا، کھانا مانگے من سلوا اتر گیا، سب ہو رہا ہے، لیکن سرکشی ان کی نہیں جا رہی ہے۔ اب اگلا دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو وہ موقع بھی جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے اب صبر نہیں کر سکتے، اکتا گئے ہیں۔ کیا ایک ہی کھانا؟ جنت کا من سلوا، من و سلوا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری کے بغیر کام کے ان کو اتار رہا ہے، لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہاں تک پہنچ گئی کہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو فادع لنا، اللہ سے دعا کرو، آپ کے رب سے، فادع لنا ربک یخرج لنا، کہ تمہارے رب سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نکالے ہمارے لیے، کیا کیا نکالے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وہ زمین کی پیداوار میں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز وغیرہ، دیکھو کیا مانگتے ہیں، کیا اللہ نے من سلوا اتارا تو ان کو مسور کی دال ہونا کہتے، پیاز ہونا کہتے، لہسن ہونا کہتے، ایسی حالت ہماری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازا، ایسی ایسی کتاب ہم کو دی، ایسی کتاب دی کہ پوری دنیا پر جہاں بانی کر سکتے ہیں، ہم ان قرآن کی اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، انجینئر ہونا کہتے، ڈاکٹر ہونا کہتے، فلاں ہونا کہتے، یہ کتاب کبھی نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ تو حقیر چیزوں کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حقیر لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے، چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو چھوڑ کر کہا کہ ہمیں تو کیا چاہیے، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ زمین کی پیداوار میں خاص کر ساگ بھاجی جسے بولتے ہیں نا، اسے بولتے ہیں ساگ، ککڑی اور گیہوں، مسور کی دال، پیاز، یہ تمام چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہلوایا کہ بدبختو، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو تم؟ لیکن اب انہوں نے مانگا تھا تو اس کو بھی انکار نہیں کیا، رب نے کہا کہ اہبطوا مصر، اچھا جاؤ، اب یہ من سلوا، یہ میدان وغیرہ چھوڑو، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم نے پوچھا ہے وہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تبارک و تعالی ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی، مسکنت ڈال دی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب میں گر گئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مار مارا، ان کو ذلت کا مار مارا، یہ حدود شرع سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے نکل جایا کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ یہ ضربت علیہم الذلہ آج تک پڑی ہوئی ہے ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ یہاں تک تو مسلسل واقعات آ رہے تھے، اب درمیان میں ایک بات کا جواب آیا، تو
تھوڑا سا مضمون سے الگ ایک آیت آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، جو نصرانی ہوئے، والصابئین، جو صابئی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی غم کا مقام بھی نہیں ہے. اب آخر بات چل رہی تھی یہودیوں کے وہ باتیں جو تاریخ میں انہوں نے غداریاں کی، تو اچانک اس سوال کا جواب کیوں آیا کہ خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصرانی ہوں، خواہ وہ صابئی ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ اللہ پر اور اس کے آخرت پر یقین رکھتے تھے تو اللہ ان کے لیے ضرور بالضرور ایسا سامان مہیا کرے گا جس میں غم نہیں ہے، جس میں کیا ہے یہ نہیں ہے، خوف نہیں، یعنی جنت دے گا. کیوں؟ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مکاریاں بیان کی تو ان میں سے جو لوگ ہدایت پر رکھ کر زندگی گزارے، کچھ نہ کچھ یہودی تو تھے نا، کچھ نہ کچھ نصرانی بھی تھے نا، اور ان میں سے جو رسول کو پا کر ایمان بھی لا لیے، جیسا کہ سلمان فارسی تھے نا، وہ کئی عیسائی پادریوں پہ اپنی زندگی گزار کے اللہ کے رسول کا آمد کا سن کر مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی نیکیاں بھی غارت کیا؟ سوال اٹھ گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں جی، ایسی بات نہیں، جو واقعتاً اللہ پر ایمان توحید پر قائم تھے اور اچھا عمل کرتے رہے، خواہ وہ کوئی بھی رہے ہوں اپنی زندگی میں، یہودی اچھے تھے، توحید پر تھے، ان کو بھی جنت ملے گی. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کا واقعہ تک، اب نہیں ملے گی. اب اچھے کتنے بھی ہو جائیں اب نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جو توحید پر تھے، آخرت پر تھے، ان کو جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. نصرانی بھی جو حقیقی صحیح نصرانی تھے ان کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی. صابئی بھی ایک قوم تھی جو ستارہ پرست تھی، جو بعد میں تبدیل ہو گئی ستارہ کو ماننے والی، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ توحید پر تھی. تو یہ جو بھی ہوں، کوئی بھی فرقے کے ہوں، لیکن اصل حقیقت کتاب و سنت کو ماننے والے ہوں تو ان کو ضرور جنت ملے گی. کب کی بات ہو رہی بھائی؟ پہلے کی. اب اللہ کے رسول کے مانے بغیر صرف اللہ اور آخرت کو مانے تو جنت ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. تو کوئی اس آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اب بھی نصرانی، یہودی، امریکہ کا کوئی بھی عیسائی خالی اللہ پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے تو اسے جنت ملے گی، تو وہ کافر ہے. یاد رکھ لیجیے، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، اس آیت سے الگ نہیں نکال سکتے آپ. یہ آیت پچھلوں کے لیے جو جب تھے یہودی اس وقت ان کے لیے کیا ہے؟ ضرور جنت ملے گی. پھر اس کے بعد واقعہ جوڑ دیا گیا. ایک سوال بیچ میں ضروری تھا، سوال کا جواب آ گیا، کیونکہ قرآن کو تقریر کی طرح سمجھنا ہے. جیسے تقریر میں اب میں کہہ رہا ہوں کہ پانی لاؤ، اب مجھے ضرورت پڑی پانی پی لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تقریر ہے پانی لاؤ بولتے رہے بھائی، بولے تو کیا بولیں گے؟ نہیں نا. تو ضرور اب ویسے ہی بات چل رہی تھی یہودیوں کی، ایک ضروری سوال آ گیا تھا، کیا جو اچھے یہودی تھے کیا ان کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی صرف یہودی ہونے کی وجہ سے؟ تو فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، جو بھی ایمان لایا، آخرت پر ایمان رکھا، جو بھی اللہ کی توحید پر رہا، ان سب کو جنت ملے گی. اب بات ختم ہو گئی. پھر دراصل کیا یہودیوں کی طرف رخ ہو گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کیا ہے؟ پختہ عہد لیا تھا. اخذا لینا، لیکن میثاق کا لفظ جب بھی آتا ہے اسے پختہ اگریمنٹ کے معنی میں ترجمہ کریں. پختہ اگریمنٹ ہم نے کیا تھا. کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ اگریمنٹ کی کیفیت کیسی تھی معلوم؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑ طور کو اوپر اٹھا لیا تاکہ پورے دیانتداری سے، ادب سے اگریمنٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس مذاق بہت تھا. آپ کو معلوم ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا نا، حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، بولے تو کیا کرے یہ لوگ؟ بدلا دیے نا، مذاق کرتے تھے اللہ سے. تو اسی واسطے جب تورات دینے کا موقع آیا تو ادب و احترام کے لیے کوہ طور پہاڑ ہے نا، وہ اوپر اٹھا لیا اللہ نے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر اس کے بعد اب حکم دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد رکھو، احکامات کی پیروی کرو، عمل کرو، یاد کرو اس کو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کیا ہے؟ تقوی اختیار ہو، تمہیں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر آئے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ اکبر. یہ ان کی سرکشی تھی. ایسا سما پیدا کر کے تورات اوپر اٹھا کے ان پر، توہ طور اوپر اٹھا کے ان سے عہد لینے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے پھر گئے یہ لوگ. ثم تولیتم من بعد ذلک، بہت جلد یہ لوگ کیا ہے؟ روگردانی اختیار کریں. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم پورے کے پورے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان الرحیم ہے، بار بار ان کے گناہوں پر بھی اللہ موقع دے رہا تھا.
پھر اس کے بعد ان کا اور ایک جرم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ بھی علم ہے ان لوگوں کے بارے میں تحقیق جنہوں نے کیا کیا تھا، سبت کے قانون کو، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کے قانون کو توڑا، یعنی اللہ نے کہا کہ ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، کھلے عام مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی تم لوگوں نے کیا کیا، میرے عہد کو توڑا، اور ہم نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ بس ایک حکم تھا، سب بندر بن گئے۔ ہاں، اللہ نے واقعتاً بندر بنا دیا تھا، شکل و صورت کا، عقل کا نہیں، پورے شکل کے ساتھ۔ پھر کہتا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، یہ ہم نے اس واسطے کیا کہ اگلے پچھلوں کے لیے، سب کے لیے کیا ہے، عبرت بن جائے۔ نکال کہتے ہیں عبرت کو۔ ہم نے اس بستی کو یا ان بندر بنانے کے اس واقعے کو رکھ دیا پورے قیامت تک کے لیے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا ہم اس طرح بندر بنا سکتے ہیں۔ اور آج بھی اللہ قادر ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی بندر بنا دے یا خنزیر بنا دے۔ اور احادیث میں آیا کہ قرب قیامت میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر بندر بنائے گا، خنزیر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت بن جائے۔ اب یہاں سے ایک اہم ترین واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہتے ہوئے بنی اسرائیل کے درمیان پیش آیا، اور اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہے، عبرتیں بھی ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ موقع جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب اسی بقرہ سے یہ سورہ کا نام بقرہ ہے۔ قالوا وتتخذنا ہزوا، تو قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ یعنی شریعت میں مذاق جاہل لوگ ہی کرتے ہیں، رسول کیا ہے مذاق کرے گا؟ اللہ نے حکم دیا ذبح کرو بقرہ، گائے ذبح کرو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کائی کو گائے ذبح کرو، یہ نہیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یاد کرو وہ موقع جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم گائے ذبح کرو، کائی کو ذبح کرو۔ ابھی آ رہا ہے، نیچے پڑھتے جاؤ آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو قوم نے کہا کہ ہمیں دراصل کیا ہے، واضح طور پر کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہ آپ پھر سے پوچھ کے بتلائیے۔ قالوا ادع لنا، آپ دعا کیجئے اللہ سے، آپ کے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ یہ کیا گائے ہے، کیسی گائے ہے، سمجھ نہیں، خالی گائے ذبح کرے تو سمجھ میں، حالانکہ خالی گائے ذبح کرو تو کر دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن یہ بال کی کھال نکالنے والے کیا کہیے کہ دوبارہ سوال کیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ماہی، وہ کیا ماہیت میں ہے، ذرا ہمیں تفصیل بتائیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو ان سے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ قال انہ یقول انہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی ہو، بقرۃ، یہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، بالکل درمیانی عمر کے ہو، فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے ابھی بھی کر گزرو۔ لیکن اس پر بھی بس نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ذرا آپ کیا ہیں پھر دعا کیجیے اللہ سے اور بتائیے کہ اس کا رنگ کیسے ہے۔ تو قال انہ یقول ان، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ انہا بقرہ، وہ گائے ایسی ہے، صفراء، زرد رنگ کی، گولڈن رنگ کی، فاقع لونھا، اور رنگ بھی ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے میں لوگوں کو پسند آئے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو کیا ہے، خوشی بخشے۔ تو پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اے موسیٰ جتنے صفات آپ بول رہے ہیں نا، ایسے کئی گائیں ہم کو دکھتے ہیں، گولڈن رنگ کی بھی ہے، درمیانی عمر کی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی ہمیں کیا ہے، متشابہ ہے کہ کون سی گائے ہے، یہ ہم پر تو کیا ہے، مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب پھر ایک مرتبہ پوچھ کے بتائیے گا تاکہ ہم کیا ہیں، صحیح طور پر ہدایت پا جائیں کہ ہم کون سی گائے ذبح کرنا ہے۔ اب جو آئی آخری کنڈیشن یہ بڑی سخت تھی، فرمایا کہ قال انہ یقول ان، میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے، انہا بقرۃ، ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ وہ زمین جوتتی ہو نہ کسی کی غلامی کرتی ہو، بلکہ کیا ہے، مسلمۃ، گائے کیا کرتی، کھیتی باڑی کرتی، وہ بھی نہیں کرنے والی ہو۔ ذلول کیا ہے، کسی کے انڈر میں رکھ کے کام کرنا، وہ بھی نہ کرتی ہو، بلکہ کیا ہے، وہ آزاد ہو، مسلمہ ہو، اور لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہو۔
یعنی گولڈن کلر کی ایسی ہو، گولڈن کلر کی، وہ پورے گولڈن کلر میں ایک کالا دھبا بھی نہیں ہونا، ایک کوئی دوسرا رنگ بھی نہیں ہونا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی اس کے اندر کیا ہے ایک داغ دھبا بھی نہ ہو۔ تو تب جا کے ان بدبختوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب ہم حق پر پہنچ گئے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کیا لیکن اصل میں دل سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے بہانے جو اوپر کیے نا، اصل میں وہ کیا ہے تقوی سے نہیں کیے، وہ اصل میں کام کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ گائے کی محبت تھی نا ان کو بھی۔ یہ وہی معاملہ ہے جو آج تک گائے کی محبت چل رہی، وہی محبت ان کو بھی تھی اس وقت۔ اس واسطے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیا ہے گائے کو ذبح کریں، تو وہ پوچھ کے ٹالنا چاہتے لیکن پھنستے چلے گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خاص کر یہ لاشیت افیہ والا جو گائے تھی نا، جو ایک داغ دھبا بھی نہیں تھا، وہ گائے تو ان کو بہت پسند تھی، کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، پوچھتے 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 وہاں جا کے پھنسے کہ وہی کرنا پڑا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو تب جا کے پھنسے اور وہ کیے، لیکن اللہ کہتا ہے وما کادوا یفعلون، اصل میں یہ کرنے والے نہیں تھے لیکن ان کو کرنا پڑا۔ اب آیا ہے کہ وہ گائے ذبح کیوں کرو بولا، اب آیا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو وہ موقع جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا اور ایک دوسرے پر اس کا الزام لگاتے پھر رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم چھپاتے تھے اس سے نکلوانا چاہتا تھا، اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے قتل کر دیا ایک شخص کو، اب کون قاتل، جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ لے کے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو مارنے والا کون ہے، اللہ بتا دے وحی کے ذریعے۔ تو اللہ ڈائریکٹ بتانے کے بجائے امتحان لینا چاہا، کہا کہ ان کو بولو کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ پوچھے، ہم پوچھے قاتل کون، آپ بولتے گائے ذبح کرو، کیا ہے تطبیق دونوں میں؟ اسی واسطے شریعت کو عقل سے مت پرکھو، جو بولا جا رہا ہے کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ ذبح کرو ذبح کرو، اب انہوں نے کیا کیا، اس میں ٹال مٹول کیا اور سختی کر دی، آخر میں ذبح کرنا ہی پڑا۔ تو اب دراصل وہ ذبح کر دیے نا، تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک حصہ اٹھا کر، یعنی وہ گائے کا ایک حصہ اٹھا کر وہ مردہ ہے نا اس پر لگاؤ، بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، وہ مردہ بول اٹھا کہ میرا بھتیجا نے انہیں قتل کرا میرے پیسے کے واسطے۔ ایک مردہ گائے کے مردہ حصے سے ایک مردے کو لگایا تو زندہ ہو گیا۔ یہ ہے کن فیکون کا مالک۔ تو اسی واسطے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس پہ لگاؤ تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح ہم کیا ہیں زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ایسے ہی ہم اپنی آیتوں کو دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل پکڑو، عقل سے کام لو، لیکن تم ہو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے نہیں، شرک پہ شرک کیے جاتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو اب اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد کیا ہونا تھا، ان لوگوں کو متقی پرہیزگار ہونا تھا نا، نہیں ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے اب ہدایت سامنے آنے کے بعد، روشن نشانیاں آنے کے بعد، اگر انسان ہٹ ڈرمی سے اپنے آپ کو نہیں بدلے تو اللہ کیا کرتا معلوم، یہی سزا دیتا ہے اس آیت میں جو ہے، غور سے سنو، ثم قست قلوبکم، پھر ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، نرم، چھوٹی سی ایک کیا کانتبی، ایک زلزلہ کانتبی آئی تو انسان بھاگ کو کہاں آتا تھا، مسجد کو، ڈر کے مارے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہنکیاں کے سامنے 20 موتاں، بھاگ کو کہاں جا رہا ہے، گھر کو، مسجد بند۔ قست قلوبکم، یہ مار ہے نا بہت بڑا مار ہے، یاد رکھو، ذرا سمجھو قرآن کو۔ جب ہدایتوں پر ہدایتیں دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں نے کیا کیا، عمل نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ہم سزا کے طور پر ان کے دل سخت کر دیے۔ اب کوئی آیت ان پر اثر نہیں کرتی، کوئی حدیث اثر نہیں کرتی، بلکہ ابھی مسجدوں کو تالے کر کے بھاگیں گے یہ لوگ۔ یہی حال ان کا بھی ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دلوں پر ہم نے کیا ہے، سختی کر دی ان کے دل کے اندر، من بعد ذالک، بعد اس کے کون سے واقعے کے بعد، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد جو ایک مردہ گائے کا ایک حصہ ایک مردے کو مارنے پر مردہ زندہ ہو کر جو بولا، کتنی بڑی نشانی وہ۔ اس نشانی کے بعد بھی یہ صحیح توحید اور صحیح اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں بنے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے کیا کیا، اب ان پر مہر لگا دی، اب ہدایت اندر جائے گی نہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسا سخت بنا دیا ان کے دل کو، گویا کہ یہ پتھر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، او اشد قسوہ، نہ
اس سے زیادہ سخت بنا دیا، پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں؟ پتھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اچانک کیا ہے آدھے آدھے الگ ہو جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں اوپر سے اللہ کے ڈر سے، لیکن یہ دل جو سخت بنا وہ اللہ کے ڈر سے کبھی نہیں پگھلتا۔ آج ہر جگہ مصائب و آلام، لیکن تقوی کی طرف کتنے لوگ آتے ہیں؟ پھر پلٹتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اب آخری میں فلورنگ کا ٹائلس کا کام جاری و ساری ہے، جس کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرات اور جی پے نمبر، فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد، کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے، تو جلد از جلد اس کو پورا کریں۔ جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس بات کو پھیلا سکتے ہیں۔ شکراً، فجزاکم اللہ احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔